اس چیپٹر کے پہلے حصے کے اندر میں نے آپ کو لوط علیہ السلام اور قوم لوط کا واقعہ سنایا تھا، لیکن اس چیپٹر کا دوسرا حصہ ایک سوال سے متعلق ہے، ایک ایسا سوال کہ جو اکثر پوچھا جاتا ہے۔ رات کو نظر آنے والے ٹوٹے ہوئے تارے یہ کہاں سے آتے ہیں، جنہیں ہم بچپن سے دیکھتے آئے ہیں؟ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب میری امی تھیں تو ہم اپنے صحن میں بیٹھ کر رات کا آسمان دیکھا کرتے تھے، ستاروں میں بنی ہوئی شکلیں ڈھونڈتے تھے۔ انفیکٹ اس ڈاکیومنٹری کے آغاز ہی میں نے آپ کو دب اکبر نام کے کانسٹلیشن کا بتایا تھا۔ ستاروں کے متعلق دب اکبر وہ پہلا لفظ تھا جو میں نے اپنی ماں سے سیکھا تھا کہ کیسے 20 بڑے ستارے مل کر آسمان میں ایک بڑا سا ریچھ بناتے ہیں۔ دب اکبر، دا گریٹ بیئر، یا پھر جیسا کہ میں نے بعد میں اس کا ٹیکنیکل نام سیکھا، ارسا میجر۔ اپنی امی کے ساتھ اس آبزرویشن کے دوران میں نے کئی مرتبہ ٹوٹتے ہوئے ستاروں کو دیکھا اور انہیں دیکھ کر سوچتا تھا کہ یہ کہاں سے آتے ہیں، اچانک چمکتے ہیں، گولی کی رفتار کے ساتھ آسمان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک چلے جاتے ہیں اور پھر گم جاتے ہیں۔ امی بتاتی تھی کہ یہ وہ پتھر ہیں کہ جو فرشتے شیطانوں کو آسمان سے بھگانے کے لیے مارتے ہیں۔ اب بچپن میں تو یہ بڑی دلچسپ بات لگتی تھی اور میں امیجن کر کے حیران ہوتا تھا کہ اس وقت میری آنکھوں کے سامنے فرشتے شیاطین کو مار رہے ہیں۔ پھر کئی سال گزر گئے، میری آسمان اور ستاروں سے محبت بڑھتی چلی گئی، میں ان کے متعلق کافی کچھ سیکھتا چلا گیا اور یہ بھی سیکھا کہ ان ٹوٹے ہوئے تاروں کو اردو یا عربی میں شہاب ثاقب یا پھر انگلش میں میٹیورائٹس کہتے ہیں۔ لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ اگر یہ ٹوٹے ہوئے تارے وہ پتھر ہیں کہ جن سے فرشتے شیاطین کو مار مار کر بھگا رہے ہیں، تو پھر آج ان کے بارے میں پیشن گوئی کیسے ہو جاتی ہے کہ فلاں تاریخ کو فلاں علاقے میں اتنے بجے ہم میٹیور شاور دیکھ سکیں گے، یعنی کہ فلاں تاریخ کو اتنے بجے آسمان میں درجنوں بلکہ سینکڑوں ٹوٹتے ہوئے تارے دیکھنے کو ملیں گے۔ ایک طویل عرصے تک یہ سوال میرے ذہن میں رہا۔ یہ بات سچ ہے کہ آسمانوں میں شیاطین کو مارنے کے لیے ان کے پیچھے جلتے ہوئے شعلے بھیجے جاتے ہیں، کیونکہ اس بات کا ذکر تو سورہ صافات اور سورہ ہجر دونوں میں ہے کہ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی خوبصورتی سے سجایا اور سرکش شیاطین سے ان کی حفاظت کی۔ وہ اونچے فرشتوں کو سن بھی نہیں سکتے بلکہ انہیں ہر طرف سے مارا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایک بات کو چوری کر کے بھاگے تو اس کے پیچھے ایک دہکتا ہوا شعلہ لگ جاتا ہے۔ یہی بات سورہ ہجر میں بھی ہے کہ ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں اور دیکھنے والوں کے لیے اسے خوبصورت بنا دیا ہے اور اسے ہر شیطان مردود سے محفوظ کر دیا ہے۔ لیکن جب کوئی چوری چھپے سننے کی کوشش کرے تو اس کے پیچھے ایک دہکتا ہوا شعلہ لگتا ہے۔ ان آیات کی مزید ڈیٹیلز احادیث میں بھی ملتی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان پر کسی بات کا فیصلہ کرتے ہیں تو فرشتے اسے سن کر خوف اور عاجزی کی وجہ سے اپنے پروں کو پھڑپڑاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ان فرشتوں کو ایسے سنائی دیتا ہے کہ جیسے کسی صاف چکنے پتھر پر زنجیر چلانے سے آواز پیدا ہوتی ہے، اور اس سے ان فرشتوں کے دلوں پر گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے۔ پھر جب ان کی یہ گھبراہٹ دور ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے، اور پھر فرشتوں کی یہی گفتگو چوری چھپے سننے والے شیاطین سن کر بھاگتے ہیں اور بھاگ کر اپنے سے نیچے والے شیطان کو بتاتے ہیں۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ بات آگے پہنچانے سے پہلے انہیں آگ کا ایک شعلہ پکڑ لیتا ہے، لیکن کبھی کبھی وہ کوئی ایک آدھ جملہ سن کر آگے پہنچا بھی دیتے ہیں کہ جو پھر بعد میں شیاطین زمین پر موجود کاہنوں کے کان میں ایسے بڑبڑاتے ہیں کہ وہ انہیں مرغی کی کٹ کٹ کی طرح سنائی دے رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ شیاطین چوری ہوئے اس جملے میں 100 جھوٹ اپنی طرف سے ملا کر بتاتے ہیں۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمیں نظر آنے والا ہر ٹوٹتا تارا وہ شعلہ ہے کہ جو آسمان میں ان بھاگتے پھرتے شیاطین کو مارا جاتا ہے؟ اس چیپٹر کے پہلے حصے کے اندر میں نے آپ کو میٹیور ایئر بسٹ کے بارے میں بتایا تھا، اور یہ بھی بتایا تھا کہ وہ ایک بھیانک لیکن ایک نایاب فینومین ہے جو کئی سالوں، کئی دہائیوں، کئی صدیوں اور بعض اوقات ہزاروں سالوں میں ایک یا دو مرتبہ ہی ہوتا ہے کہ ایک بڑا ایسٹرائیڈ زمین کے اوپر ہوا میں پھٹ جائے اور اس کے پھٹنے کی وجہ سے زمین پر پتھروں کی غضبناک بارش شروع ہو جائے۔ لیکن ہمیں رات کو نظر آنے والے یہ ٹوٹتے تارے بہت کامن فینومین ہے،
انفیکٹ ہماری زمین اتنی زیادہ تعداد میں ان شہابیوں کو کھینچتی ہے کہ اگر آپ ایک سال میں زمین پر گرنے والے شہابیوں کا وزن کریں تو وہ 36,000 ٹن تک بن جاتا ہے۔ ہوتا ایسے ہے کہ خلا میں سفر کرتے پتھر جب کبھی ہماری زمین کے قریب سے گزرتے ہیں تو ہماری زمین تیزی سے انہیں اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ انفیکٹ اتنی تیزی سے کہ ان پتھروں کی سپیڈ 71 کلومیٹر پر سیکنڈ ہو جاتی ہے، اور اب یہ اتنی تیز سپیڈ ہوتی ہے کہ جو ہی یہ پتھر ہماری زمین کی فضا یعنی ہمارے ایٹماسفیئر میں داخل ہوتے ہیں تو اس بے انتہا رفتار اور ہوا کی رگڑ کی وجہ سے ان میں آگ لگ جاتی ہے اور یہ بھڑک اٹھتے ہیں، اور نتیجہ ہمیں تیزی کے ساتھ آسمان میں ایک ٹوٹتا ہوا تارا نظر آتا ہے، پھر جسے ہم شہاب ثاقب کہتے ہیں۔ ایک طویل عرصے سے انسان ان شہابیوں کو دیکھتا چلا رہا ہے، بلکہ آج سے 5,500 سال پہلے جب انسان نے نیا لکھنا شروع کیا تھا، اس بالکل نئے ٹیکسٹ کے اندر بھی آپ کو شہابیوں کی باتیں ملیں گی کہ کیسے انہوں نے آسمان میں ٹوٹ کر گرتے ہوئے تاروں کو دیکھا، بلکہ کچھ جگہ تو ان شہابیوں کی باقاعدہ پرستش بھی کی جاتی ہے۔ آج بھی ترکی میں آرٹیمیس کے مندر میں وہ شہابیے موجود ہیں جن کی آج سے 5,500 سال پہلے پرستش کی جاتی تھی، کیونکہ جب یہ پتھر جل چکنے کے بعد زمین پر گرتا اور کوئی اسے ڈھونڈ لیتا تو وہ اسے خدا کی طرف سے دیا ہوا ایک تحفہ سمجھتا، آسمان سے آیا ہوا ایک تحفہ۔ اسی لیے ایک بہت ہی مشہور فرعون توتن خامن نے بھی خود اپنے لیے ایک چاقو تیار کروایا تھا، ایک تحفہ، ایک شہابیے کے پتھر کو تراش کر۔ بلکہ آج بھی نمیبیا کے صحرا میں 60 ٹن وزنی ایک پتھر پڑا ہوا ہے کہ جو دراصل ایک شہاب ثاقبی ہے۔ یہ آج سے 80,000 سال پہلے اس صحرا میں گرا تھا اور مقامی لوگوں نے اسے ہوبا کا نام دیا تھا۔ انفیکٹ نمیبیا کی مقامی زبان میں ہوبا کا مطلب ہی تحفہ ہوتا ہے۔ اور اب میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا غور سے سنیں۔ شہابیے 2 صورتوں میں ہماری زمین پر آتے ہیں، ایک پریڈکٹیبل یعنی جن کے بارے میں پیشن گوئی کی جا سکے، اور دوسرے انپریڈکٹیبل کہ جو اچانک آ جائیں، جن کے بارے میں کوئی پیشن گوئی نہ کی جا سکے۔ ٹیکنیکلی وہ شہاب ثاقب نہیں ہوتے، یہ بات آپ سب جانتے ہیں کہ زمین اور سورج آپس میں انٹرلاکڈ ہے، زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے اور ہر ایک سال میں زمین کا ایک چکر مکمل ہوتا ہے۔ اب اس روٹیشن میں زمین خلا کی مختلف جگہوں سے گزرتی ہے، اور اس میں کچھ جگہیں ایسی بھی آتی ہیں کہ جہاں گرد و غبار اور چھوٹے چھوٹے پتھر بکھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کی ایک مثال پرسائڈ سسٹم ہے، خلا میں موجود چھوٹے چھوٹے پتھروں کا ایک ملبہ جن کے درمیان سے ہماری زمین ہر سال اگست میں گزرتی ہے، اور اس طرح یہ چھوٹے چھوٹے پتھر ہماری فضا میں آ کر بھڑک اٹھتے ہیں، اور ہم اس منظر کو میٹیور شاور کے نام سے جانتے ہیں۔ ہر سال دنیا بھر کے مختلف ملکوں میں ہزاروں لوگ اپنی اپنی چھتوں پر کھڑے ہو کر اس خوبصورت منظر کو دیکھتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک اور سسٹم لیونڈ سسٹم ہے کہ جس میں میٹیور شاور کے دوران اتنے ٹوٹتے تارے گرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ یوں محسوس ہونے لگتا ہے کہ ہر گھنٹے میں ہزاروں تارے ٹوٹ کر زمین پر گر رہے ہیں۔ لیکن اس سسٹم کی پیک کے درمیان سے ہماری زمین ہر سال نہیں بلکہ ہر 33 سال کے بعد گزرتی ہے۔ لیکن انپریڈکٹیبل شہابیے، ان کی ایکچولی 3 اقسام ہیں، اور ان کی تیسری قسم میں ہمارے اس سوال کا جواب موجود ہے۔ پہلی 2 اقسام بہت عام ہیں۔ پہلی قسم پتھر سے بنے ہوئے شہابیے، وہی پتھر جن سے زمین بنی ہے، چاند بنا ہے، مریخ یا جوپیٹر بنا ہے۔ بیسالٹ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو ہمارے سولر سسٹم کے درمیانی خلا میں بھٹک رہے ہیں، جنہیں ہماری زمین اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، لیکن یہ ہماری فضا میں داخل ہوتے ہی بہت جلدی ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں۔ دوسری قسم سٹونی آئرن میٹیورائٹس، یعنی کہ ہوتے تو وہ پتھر ہی سے بنے ہیں، لیکن ان کے اندر آئرن نام کی ایک دھات بھی موجود ہوتی ہے۔ یہ ہوا میں بکھرتے نہیں کیونکہ ان کے اندر آئرن ہوتا ہے، اس لیے یہ انٹیکٹ رہتے ہیں۔ یہ عموماً ثابت زمین پر گرتے ہیں اور دیکھنے میں سب سے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ انفیکٹ ایسا ہی ایک شہابیہ تھا جس کے پتھر سے فرعون توتن خامن نے اپنے لیے مشہور چاقو بنوایا تھا۔ لیکن تیسری قسم ہوتی ہے آئرن میٹیورائٹس، سب سے نایاب شہاب ثاقب جو نظر آنے والے تمام شہابیوں کا صرف 5.7% ہوتے ہیں، اور یہ ٹھوس لوہے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے سولر سسٹم سے باہر کے شہابی ہیں، دور دراز کی خلا یعنی ڈیپ سپیس سے آنے والے شہابی ہیں۔ یہ کب آ جائیں کوئی نہیں جانتا، یہ کہاں سے آتے ہیں کوئی نہیں جانتا۔
ان شہابیوں میں پایا جانے والا لوہا اس کائنات کا سب سے پرانا لوہا ہوتا ہے کہ جو 1538 ڈگری سینٹی گریڈ پر پگھل جاتا ہے۔ لیکن جب لوہے کا یہ ٹکڑا زمین کی طرف آتے ہوئے جل اٹھے تو اس آگ کا ٹمپریچر 1648 ڈگری یعنی اس لوہے کے میلٹنگ پوائنٹ سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے، اور اس وقت یہ لوہا مکمل پگھل جاتا ہے۔ ٹھیک اس وقت چند لمحات کے لیے یہ شہابیہ صرف شہابیہ نہیں رہتا بلکہ شہاب ثاقب یعنی کہ صرف اور صرف دہکتا، ابلتا، لپکتا ہوا انگارہ یا شعلہ بن جاتا ہے۔ ایک لیکوڈ آگ، ایک انگارہ، ایک شعلہ، ابلتی ہوئی ایک آگ، شہاب ثاقب۔ خدا جانے ہم تک پہنچنے سے پہلے یہ لپکتا ہوا انگارہ اس کائنات کے دور دراز کونوں میں کس مخلوق کو مار کر آیا ہو۔ ہماری زمین اور پھر ہم تک پہنچتے پہنچتے، ہمارے ہاتھوں تک پہنچتے پہنچتے تو یہ بالکل ٹھنڈا ہو چکا ہوتا ہے۔ پگھلنے اور پھر دوبارہ ٹھوس بننے کی وجہ سے اس کی ساخت ہی بدل جاتی ہے کہ جیسے ٹھنڈا ہو چکا ایک لاوا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ پراسرار شہابیہ کائنات کے کن کونوں سے نکل کر کس کس مخلوق کی طرف جاتے ہیں، لیکن میرا دل سے ماننا ہے کہ ہم تک پہنچتے تیسری قسم کے یہ شہابیہ اپنے پیچھے اربوں سال کی ایک خاموش داستان لیے ہوتے ہیں۔ یہ کن کن کو مار کر آئے ہوئے ہوتے ہیں کوئی نہیں جانتا، کسی کو نہیں علم۔ اور میرے ذہن میں اس چیپٹر کو ختم کرتے وقت سورہ طارق کی وہ آیات آ رہی ہیں کہ قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی، اور تجھے کیا علم کہ وہ رات کو آنے والا کیا ہے، تیزی سے پیوست ہو جانے والی ایک آسمانی چمک۔